کہاں اب زمینوں پہ پہنچ گئے. یہ آج بھی میں اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے اوپر ذہنی غلام بیٹھے ہوں جو سارا وقت خوف زدہ ہو کہ جناب ہمیں کوئی ناراض نہ کر دیں اگر ہم سستا تیل لیں گے روس سے، اپنی قوم کی زندگی آسان کریں گے، تو ہمارا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ادھر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ڈالروں نے ان کو غلام بنا دیا ہے. ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہوتے ہوئے سستا تیل لے رہا ہے امریکہ روس سے، 40% کم پہ تیل لے رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور ہم یہاں مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے وہ غلام جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ جناب جب تک وہ مائے باپ ان کی اجازت نہیں دیتا وہ تیل نہیں خریدتے. اور وہ اور بڑی چیزیں ہیں، ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی، ایک دھبکہ پڑا، ایک ٹیلی فون میسج آئی، چاروں شانے چت ہو گئے ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا، اور اپنے 80,000 لوگوں کی قربانی دی کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے. میں اکیلا لگا رہا، بار بار کہتا رہا کہ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، کسی کی جنگ میں جا کے اپنا ملک کی تباہی کر رہے ہیں. اور مجھے ہر قسم، مجھے یہی لوگ، یہی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی طالبان خان ہے، جی یہ وہ ہے، یہ پرو دہشت گرد ہے، کیونکہ یہ غلام ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، اور میں چاہتا ہوں کہ نہ ہی میری قوم، اور خاص طور پہ آپ جو ملک کا مستقبل ہے، اپنے آپ کو آزاد کر لیں. ایک قوم بنتی تب ہے جب وہ قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے خوددار قوم، غیرت مند قوم بن کے رہنا ہے. دنیا تب عزت کرے گی پاکستانیوں کی جب پاکستانی اپنی خود عزت کریں گے. جب یہ ایک دنیا کا اصول ہے، کبھی اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے دنیا سے، پہلے اپنی عزت خود کریں. جب آپ بیکاریوں کی طرح کبھی وہ جو کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں بڑا مجبور ہوں، تو جب آپ کا پرائم منسٹر جا کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو تو خیر وہ تو بے شرم لوگ ہیں، ان کی تو عزت ہے ہی کوئی نہیں، چوروں کی کیا عزت ہوگی، لیکن وہ ساری قوم کی عزت ختم کر دیتے ہیں، ہر پاسپورٹ کی عزت چلی جاتی ہے. تو میں آپ کو جو آپ میرے فیوچر ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سب سے پہلے یہ بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے نا، ہاتھ پھیلا کے، جو اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اربوں ڈالر کی پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح، اور باہر لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے قرضہ چاہیے. تو یہ جو میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ملک وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ مشکل راستہ، آزادی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو ملک آزاد ہوئے ہیں قربانیاں دی انہوں نے. اور ایک اور میری بات یاد رکھ لیں، آپ نماز میں صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں، اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. جو تباہی کا راستہ ہے وہ کئی دفعہ آسان راستہ ہے، وہ لوگ بڑا آسان راستہ لگتا ہے، جی ہم ایڈ لے لیں گے، دیکھیں جی محنت کریں گے نہیں، ایڈ لے لیں گے تو وہ پیسہ آ جائے گا، تو چلے جی ہم اپنا ملک تھوڑی دیر کے لیے چلا لیں گے. یہ تباہی کا راستہ ہے. جو آپ کی عظمت کا راستہ ہے، جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں ہر روز نماز میں، وہ مشکل راستہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ آسان راستہ نہیں تھا ان کا. ان کی زندگی پڑھیں، مشکلوں کا راستہ تھا، لیکن کسی انسان کو وہ عظمت نہیں ملی. وہ چھوٹی سی ایک ریاست کھڑی ہوئی اور اس نے دنیا کا کئی سو ہزار سال تک مسلمان دنیا کی پاور بنے رہے. تو وہ ادھر مدینہ کی ریاست میں اصول طے کیے گئے تھے، اور سب سے بڑا اصول یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ان کے پاس بھی 2 سپر پاورز تھیں،
وہ بھی ان سے ایڈ مانگ سکتے تھے, مدد مانگ سکتے تھے, نہیں, انہوں نے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو کے ایک عظیم قوم بنے. اور انسان کا پوٹینشیل ڈیولپ ہی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ آج وثاقیاں لے کے چلنا شروع ہو جائے, آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. آپ جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ مضبوط ہوتے ہیں. آپ جتنا مشکلوں ریزسٹنس ویٹ اٹھاتے ہیں آپ کے بازو تکڑے ہو جاتے ہیں. ذہن بھی ایسا ہی ہے اور قوم بھی ایسی ہوتی ہے. مشکلوں سے نکل کے قوم بنتی ہے. تو